نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا ٹاپک ہے نماز۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے بہت سے مقامات پر نماز قائم کرنے کا حکم فرمایا۔ امام احمد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز مومن کی معراج ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز دین کا ستون یعنی پلر ہے۔ معراج شریف کے موقع پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ رب العزت کے پاس تشریف لے کر گئے تو مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 چیزوں سے نوازا، 3 تحفے عطا کیے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 3 تحفے کیا ہیں؟ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جو مجھے پہلا تحفہ عطا کیا، 5 نمازوں کا تحفہ عطا کیا۔ میری امت پر 5 نمازوں کو فرض کیا گیا، 50 ہوئی تھیں فرض، تو واپسی پر موسیٰ علیہ السلام نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ کی امت پر یہ گراں گزریں گی، تو وہ معاملہ کم ہوتے ہوتے 5 نمازوں پر آ کر رکا، اور بدقسمتی کے ساتھ آج وہ 5 بھی ہم مسلمانوں پر گراں گزرتی ہیں۔ نماز کے لیے وقت ہی نہیں نکال پاتے، نماز کی اہمیت کا پتہ ہی نہیں ہے، نماز کو اہمیت دیتے ہی نہیں، دنیاوی زندگی کو اہمیت دے رہے ہیں، دنیاوی معاملات کو اہمیت دی جا رہی ہے، لیکن نماز کو فرسٹ پریورٹی پر رکھا ہی نہیں جا رہا۔ حالانکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے تمام اعمال، نیک اعمال نماز کے بعد قبول کیے جائیں گے۔ بس ہمیں یہ ہے کہ نعرے بازیاں کرتے ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں نماز قبول نہیں۔ ہم لوگ اللہ سے ٹھٹھا کر رہے ہیں، ٹھٹھا یعنی مذاق کرنا، معاذ اللہ، کہ جو کچھ بھی ہیں یا اللہ تیری محبوب کی امت سے ہے، قبول کرنا ہی تے انجی کر لے، اسی بندہ نہیں بننا۔ تو ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ فرمایا کہ پہلا تحفہ نماز عطا کی، نمبر 2 دوسرا تحفہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات مجھے عرش پر عطا کی گئی۔ تمام قرآن جو
جبریل علیہ السلام کے ذریعے وحی کے ذریعے نازل ہوا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر اترا، سوائے ان 2 آیتوں کے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے رات سونے سے پہلے ان 2 آیات کی تلاوت کی، دنیا میں جو کچھ بھی ہے سب سے اس تلاوت کی وجہ سے اس کو کفایت کر جائے گا۔ اتنی برکت ہے ان 2 آیات میں جو ڈائریکٹ اللہ رب العزت سے ملی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ تو ہمیں اپنا زندگی کا معمول بنانا چاہیے کہ ہم نماز بھی پڑھیں اور ان 2 آیات کی تلاوت بھی رات کو کر کے سویا کریں۔ نمبر 3، سب سے بڑا تحفہ جو ہر شخص چاہتا ہے، مغفرت۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بروز قیامت یعنی تمہارا کوئی بھی امتی، خواہ وہ مرد ہو، عورت ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، ہر وہ امتی جو اس حال میں مرا کہ اس نے دنیا میں میرے ساتھ کسی قسم کا شرک نہ کیا ہو، تو میں بروز قیامت اسے مغفرت کے ساتھ ملوں گا۔ واہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ پیارے بھائیوں، کتنا بڑا تحفہ ہے کہ شرک سے بھی بچیں۔ اللہ رب العزت کا کوئی شریک نہیں ہے، مدد صرف اللہ کی طرف سے، صرف اللہ کو پکاریں۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، مسلم شریف میں یہ حدیث آپ کو نماز والے چیپٹر میں مل جائے گی، امام مسلم القشیری المتوفہ 261 ہجری، یعنی 261 ہجری میں وہ فوت ہوئے، امام مسلم رحمہ اللہ تعالی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن اور کافر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ تو پیارے بھائیو، دنیا میں سب سے بڑا شرک جو ہم کر رہے ہیں وہ نماز کا چھوڑنا ہے، نماز کا ترک کرنا ہے۔ کیا منہ دکھائیں گے اپنے مالک کائنات کو، اس پروردگار کو جس نے ہمارے لیے نعمتوں والی جنتیں سجا رکھی ہیں، اور دوسری طرف اس کے متبادل دوزخ کا بڑا عذاب۔ قرآن میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ آیت کا ترجمہ کنز الایمان، کہ یہ جہنم کا عذاب تو ہمارے گلے پر لٹکتی ہوئی تلوار ہے، اے اللہ اسے ہم سے دور فرما دے۔ میری آپ سے التجا ہے کہ نماز قائم کریں، شرک سے بچیں میرے بھائی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، یا تجھی کو مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ مدد صرف اللہ کی، مدد صرف اللہ کی۔ اللہ رب العزت ایک اور جگہ پہ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، کہ دعا کے لیے صرف مجھے پکارو۔ کون ہے جو
بے قراری کے وقت تمہاری دعا قبول کرتا ہے، بے شک وہ اللہ ہی ہے، وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ایک دفعہ اس کی طرف قدم بڑھا کر دیکھیں، یقین مانیے، سچے دل سے توبہ کریں، وہ معاف فرما دے گا۔ کسی قسم کا شرک کیا ہے تو اس سے بھی توبہ کریں، نماز قائم کریں۔ ایک مقام پر ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی خطبہ بیان فرما رہے تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ جو اللہ اور اس کے رسول چاہیں، حالانکہ اس میں دیکھا جائے تو کوئی کسی قسم کا شرک نہیں ہے، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ٹوک دیا کہ مسلم شریف میں یہ حدیث ہے کہ کتنا برا خطیب ہے رے تو نے مجھے اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیا معاذ اللہ، بلکہ تجھے تو یہ کہنا چاہیے تھا جو اکیلا اللہ چاہے۔ میری آپ سے یہ التجا ہے، یہ التماس ہے کہ نماز کو اہمیت دیں، نماز کو قائم کریں۔ اللہ رب العزت کے سامنے جب کوئی بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے نا تو اللہ رب العزت فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے اس کے یہ جو گناہ ہے نا اس کے کندھوں پر، یہ اس سے الگ کر دو۔ بندہ نماز میں ہے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو رہا ہے، رکوع و سجود کر رہا ہے، قیام میں ہے، اس کے بعد دعا کرے، دعا قبول نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ جب وہ نماز سے فارغ ہوتا ہے تو فرشتے پوچھتے ہیں یا اللہ اس کے نماز پڑھنے سے پہلے جو اس کے گناہ الگ کیے تھے اب ان کا کیا کروں؟ تو اللہ رب العزت کیا خوبصورت ارشاد فرماتا ہے جب تم نے الگ کر ہی لیے ہیں تو انہیں الگ ہی رہنے دو۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے کہا وہ میرے اور آپ کے دل میں راسخ فرمائے، ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکیوں کی توفیق دے، ہمیں جھوٹ، چغلی، غیبت، وعدہ خلافی، حسد، کینہ، بہتان، ریاکاری جیسے گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ہمیں خلوص دل سے سچا پکا نمازی بنائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز، اے اللہ ہمیں تو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات کے توسل سے پڑھنا نصیب فرما دے۔ اے اللہ اس مومن کی معراج کو قائم کرنا نصیب فرمائے۔ جو کچھ اگر میری کوئی بات آپ کو بری لگی ہو تو اس کے لیے معذرت، وما علینا الا البلاغ المبین۔